यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 5 और उसकी आयत 6 से गौर करना शुरू करे थे और आयत 29 तक गौर करे थे। आज हम आयत 30 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 30। लिखा हुआ है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाली की मर्जी चाहता हूं। यहां यीशु मसीह बोलते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई, जब उन्होंने ये जमीन पे एक इंसान बन के आए तो अपने लिए एक हद ठहरा लिए थे। उन्होंने एक इंसान बन के ये जमीन पे आए अपनी मर्जी करने के लिए नहीं, बल्कि किसकी मर्जी? खुदा बाप की मर्जी। आज हमारे लिए ये एक मिसाल है। आपके और मेरे पास मर्जी है। एक ऐसी तबीयत है जो नाफरमान है। ये तबीयत खुदा के हुक्मों पे चलना नहीं चाहती है। हम खुदा के हुक्मों पे चलना नहीं चाहते क्योंकि हम हमारी मर्जी करना चाहते हैं, है ना? जो हमेशा खुदा के बताए हुए राहों के खिलाफ जाती है। ये हर एक इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए हमारे खुदावन को जो है निकोदेमस को बोलना पड़ा कि निकोदेमस, नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। जो जिस्म में है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। यूहन्ना की इंजिल बाब 3 और आयत 6 में मसीह बोलते हैं, जो जिस्म से पैदा हुए हैं जिस्म हैं, और जो रूह से पैदा हुए हैं रूह है। मेरे दोस्त, आपको और मेरे को एक नए तबीयत की जरूरत है। कई को बोले तो हमारे पुराने तबीयत में मिलावट है। ये तबीयत हमको हमेशा खुदा के हुक्मों के खिलाफ ले जाती है, क्योंकि हमारे पुराने तबीयत को खुदा के हुक्मों पे अमल करना पसंद नहीं है। जब से बाग़ अदन से आदमी बाहर निकला, जब से अब तक, बल्कि आगे भी आदमी खुदा के हुक्मों के खिलाफ जाते रहेगा। ये होगा, अब हमारे खुदावन हमको ये बताएंगे कि उन्होंने जो अपने खुदा के बारे में बताए हैं वो बातों की गवाही कोई और देने वाला है। हम पढ़ेंगे आयत 31 और 32। लिखा हुआ है, अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। खुदा का कलाम हमको ये सिखाता है कि दो लोगों के गवाही से एक बात को कायम कर सकते हैं, यानी कि दो लोगों की गवाही के जरिए से फैसला पक्का होता है। या मसीह बोलते हैं, अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। तो यहां एक और गवाही की जरूरत है। मसीह बोलते हैं, एक और है जो मेरी गवाही देता है। यहां जो गवाही देने की बात मसीह कर रहे हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही नहीं है। ये बात जो है याद रखना। यहूदियां शायद यहां ये सोच रहे होंगे कि मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही पे इशारा कर रहे हैं, मगर यहां मसीह उन लोगों को साफ साफ बता रहे हैं कि उन्होंने इंसान के गवाही पे इशारा नहीं कर रहे। आयत 33 में उन्होंने बोलते हैं, तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है। या मसीह ये बोल रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उनके लिए गवाही बने। तो ये एक गवाही थी जिसको यहूदियां जानते थे, मगर मसीह एक और गवाही के बारे में बात कर रहे हैं, इंसानी गवाही नहीं। और ये दो गवाहियां हैं जिसके जरिए से उन लोग मसीह को पहचान सकते हैं। आयत 34 में मसीह बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी
میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ۔ یا مسیح انسانی گواہی سے بھی بڑی گواہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسیح پھر بھی انہوں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی کو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی گواہی بالکل ہے لوگوں کے ساتھ۔ مسیح روشنی ہے اور یہ گواہی یوحنا بپتسمہ دینے والے دیے۔ آیت 35 اور 36 میں لکھا ہوا ہے، وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ عرصے تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہی ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح اپنے باپ کے بارے میں بتائے ہیں کہ باپ نے ان کو بھیجا ہے۔ آیت 37 سے 39 میں مسیح بولتے ہیں، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے، کیونکہ جس سے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یا مسیح بولتے ہیں، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو۔ یا اگر ہم غور کریں گے تو مسیح ان لوگوں کو یہ نہیں بول رہے کہ کچھ کرو، انہوں ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ ان لوگاں کتاب مقدس میں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ کتاب مقدس میں ہمیشہ کی زندگی مل جائیں گی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگاں یہ سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ کتاب مقدس مسیح کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ میرے بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سنبھل کے رہنا تاکہ آپ بائبل شریف میں مسیح کو دیکھیں۔ اگر آپ نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کا ڈھونڈنا بیکار ہے۔ آیت 40 میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ تو کلام جو ہے مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے، مگر مذہبی بزرگاں تیار نہیں ہیں ان کے پاس آنے کے لیے۔ آیت 42 اور 43 میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک دن مخالفت مسیح آئیں گا جس کو انگریزی میں اینٹی کرائسٹ بولتے ہیں، اور لوگ اس کو قبول کریں گے۔ ان لوگاں مسیح کا انکار کرے۔ مخالفت مسیح اپنے نام سے آئیں گا اور اپنے شکل پہ مورتی تیار کریں گا، اور لوگاں اس کو قبول کریں گے۔ آیت 44 میں لکھا ہوا ہے، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ تو یہ لوگ وہ لوگوں پہ نظر رکھ رہے تھے جو ان کی تعریف کرتے تھے۔ اب ہم آیت 45 سے 47 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ میرے بھائی، یہ بات میں کتنا وزن ہے، ذرا دیکھو۔ موسیٰ جو 5 کتابیں لکھے جس کو ہم شریعت بولتے ہیں، میں یقین کرتا ہوں کہ یہ 5 کتابوں کے ایک ایک ورق پہ مسیح نظر آئیں گے،
بلکہ آتے ہیں۔ کئی کو بولے تو مسیح بولتے ہیں موسیٰ ان کے حق میں لکھے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ مسیح بائبل شریف کے ہر ایک ورق پہ ہیں۔ جب ایک آدمی پرانا عہد نامہ کی شکایت کرتا ہے تو خبردار ہو جانا، کئی کو بولے تو انہیں مسیح کی شکایت کر رہا ہے۔ میرے کو اس بارے میں ڈر معلوم ہوتا ہے کہ کئی لوگ بے وقوفی سے پرانا عہد نامہ پہ سوال کرنا شروع کرتے اور یہ جاننا نہیں چاہتے کہ ان لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے گھر کی بنیاد کھود رہا تھا۔ ذرا سنو، یہ ایک آدمی جو ہے گھر کی بنیاد کھود رہا تھا، اور ایک آدمی جو وہاں سے گزر رہا تھا، یہ آدمی کو پوچھنے کو لگا کہ تم کیوں گھر کے بنیاد کو کھود رہے ہیں؟ گھر میں آپ رہتے ہیں تو کیوں اس کی بنیاد کھود رہے ہیں؟ تو یہ آدمی بولنے کو لگا، میں گھر میں رہتا ہوں، بلکہ یہ گھر میرا ہے، مگر کیا فرق پڑتا اگر میں گھر کے بنیاد کو کھودتا ہوں؟ کئی کو بولے تو میں مہاڑی پہ رہتا ہوں۔ میرے دوست، میرے کو اس بات کا ڈر ہے کہ کئی بے وقوف لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ میں نیا عہد نامہ میں رہتا ہوں، مگر میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ کا بنیاد ہے۔ ہمارے خداوند بولنے کو لگے، موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرانا اور نیا عہد نامہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ کو نیا عہد نامہ سے الگ نہیں کر سکتے، نہ تو نیا عہد نامہ کو پرانا عہد نامہ سے الگ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا یوحنا کی انجیل کا 5واں باب۔ اب ہم باب 6 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریوس کی جھیل کے پار گیا۔ میرے دوست، یہاں کلام بتاتا ہے کہ ان باتوں کے بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن باتوں کے بعد؟ وہ باتوں کے بارے میں جو باتیں باب 5 میں درج کیے ہیں۔ مسیح یروشلم چھوڑے اور شاید یردن ندی کے مشرق کے طرف آئے۔ اب انہوں گلیل کے جھیل کو پار کرتے ہیں اور شمال کے حصے میں آتے ہیں۔ باب 5 کے جو سارے واقعے ہوئے اس کے 6 مہینے یا سال کے بعد یہ ہوا، اور ان کے صلیب پہ اپنی جان دینے کے 1 سال پہلے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہولی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ تو میرے دوست، یہ جو بڑی بھیڑ تھی، اصلیت میں دیکھا گیا تو ان پہ ایمان یہ لحاظ سے نہیں لائی کہ نجات پائیں۔ ایمان تھا مگر نجات پانے کا ایمان نہیں تھا۔ ان لوگاں ان پہ بھروسہ نہیں رکھے، ان لوگاں ان کے معجزوں میں دلچسپی لیے، ان لوگاں ان کے پیچھے اس لیے ہوئے کہ ان لوگاں صحت تندرستی ہونا چاہتے تھے، یعنی کہ صحت مند بننا چاہتے تھے۔ میرے بھائی، مسیح کا جو مشن تھا وہ ہمارے جسم کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ مسیح ہمارے دل کے خداوند بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے یوحنا شروع میں ان کے بارے میں بتا دیے کہ مسیح یہ حاجت نہیں رکھتے تھے کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دینا۔ کئی کو بولے تو مسیح جانتے تھے کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ تو یسوع مسیح اپنے آپ کو یروشلم میں وہ بھیڑ کے حوالے نہیں کرے، اور یہاں بھی انہوں یہ بھیڑ کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ صرف مسیح کے معجزوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کو جو ہے مسیح سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا۔ میرے بھائی، مسیح کو پہاڑاں بہت پسند تھے، کیونکہ پہاڑ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ آبادی جتنی نیچے بسی ہوئی رہیں گی
उतनी पहाड़ पे नहीं रहती। ये ज़माने में भी आप देखेंगे कि पहाड़ पे आबादी कम होती है बनिस्बत नीचे। मगर मसीह एक ऐसे शख्स थे कि अगर उन्हें पहाड़ पे भी चले जाते तो भीड़ वहां भी पहुंच जाती थी। आयत 5 में लिखा हुआ है, बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मेरे भाई, फिलिप्पस एक खामोश आदमी थे। उनके पास कुछ ज्यादा नहीं था बोलने के लिए, और हमारे खुदावन या फिलिप्पस के बारे में जानना चाहते थे कि फिलिप्पस का इस मामले में क्या ख्याल है। आप आयत 8 में देखेंगे कि फिलिप्पस और अंद्रयास इस वक्त एक साथ मिल गए। अंद्रयास और फिलिप्पस काफी दिलचस्पी लेने लगे और काम करने लगे, मगर बातचीत में आगे नहीं थे। मगर फिर भी अंद्रयास थे जो शमौन पतरस को मसीह के पास लाए, और यूनानी लोग फिलिप्पस के और अंद्रयास के पास आए जब उन लगा मसीह से मिलना चाहते थे। तो फिलिप्पस अंद्रयास से मिलके ये देखना चाहते थे कि इस मामले में उन लगा क्या कर सकते हैं। तो हम ये दोनों को यहाँ देखते हैं। प्यारे भाई बहन, क्या मसीह अपने ये सवाल के जरिए से फिलिप्पस से सलाह लेना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये सवाल फिलिप्पस से कई को पूछे। आयत 6 में लिखा हुआ है, मगर उसने उसके आजमाने के लिए यह कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। या मसीह फिलिप्पस का इम्तिहान कर रहे थे। फिलिप्पस वो भीड़ को देख रहे थे जो मसीह के पास आ रही थी। आयत 7 में लिखा हुआ है, फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दीनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी भी मिल जाए। या अब सवाल ये पैदा होता है कि फिलिप्पस 200 दीनारी पे क्यों अपनी बात जमाए। मैं जहां तक समझता हूं उस वक्त उनके खजाने में सिर्फ 200 दीनार थे होंगे। हो सकता है कि यहूदा इस्करियोती वो सुबह में सबको हिसाब बताए होंगे कि हमारे थैली में सिर्फ 200 दीनार हैं। फिलिप्पस भीड़ को देखे और उसके बाद उनका ख्याल वो थैली पे गया होगा, और उनको यहूदा इस्करियोती का हिसाब भी याद आया होगा कि 200 दीनार थैली में हैं, और उसके बाद बोले कि 200 दीनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी भी मिल जाए। आयत 8 और 9 में लिखा हुआ है, उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? तो मेरे दोस्त, अंद्रयास जो हैं भीड़ में फिर रहे थे, ये देख लेते हुए कि क्या कुछ इंतजाम हो सकता है या नहीं। या आप देख रहे हैं कि अंद्रयास और फिलिप्पस दो के दो काम कर रहे हैं। फिलिप्पस बोलते हैं, पैसा जो खजाने में है ये लोगों को खाना खिलाने के लिए बस नहीं हो सकता। अंद्रयास बोलते हैं, उन्होंने एक लड़के को ढूंढे हैं जिसके पास जौ के 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। यहाँ एक बात जरूर याद रखना है कि ये जौ के रोटियां बड़े बड़े रोटियां नहीं थे, ये एक मामूली से रोटियां थे। ये बच्चे के पेट के हिसाब से थे। तो अंद्रयास इतना कर सके कि अंद्रयास कोई बड़ा इंतजाम नहीं करे और उन्होंने खुद महसूस करे कि ये इतने लोगों में क्या है। आयत 10 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तकमीनान 5000 थे बैठ गए। मैं आपका तवज्जो ये बात से चाहूंगा कि वहां 5000 मर्द थे, लेकिन अगर हम एक आदमी के साथ एक औरत को और एक बच्चे को मिलाएंगे, यानी कि जोड़ेंगे, तो हमको हिसाब मिलेगा 15000 का।
یہاں مسیح جو ہیں 15,000 لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ تو یہاں کچھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس 15,000 لوگ ہیں جن کو آپ کھانا کھلانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل کی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 جو کے روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں اور 200 دینار ہیں تو میرے دوست آپ کیا کر سکتے؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کیا کھلانے کے لیے؟ میرے دوست آپ کو مسیح کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس 5 روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں اور مسیح آپ کے ساتھ ہیں تو میرے بھائی آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ان کے بنا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مسیح ان لوگوں کو بولنے کو لگے، ان لوگوں کو بٹھاؤ، اور ان لوگاں بیٹھ گئے۔ آیت 11 سے 13 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ پیارے بھائی بہن، جب مسیح کچھ کرتے ہیں تو اسے پوری طریقے سے کرتے ہیں اور زیادہ اچھا کرتے ہیں۔ ان کے شاگرداں صرف حساب کر رہے تھے۔ ایک شاگرد بولنے لگا 200 دینار سے کیا ہو سکتا ہے، اور ایک شاگرد بولنے کو لگا 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی آنکھ میرے دوست چیزوں پہ تھی مگر مسیح پہ نہیں تھی۔ لیکن یہاں مسیح بتا دیے کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم سب کچھ کر سکتے۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو جتنا ہم کو کرنا ہے اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ آیت 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان لوگاں مسیح کے پیچھے اس لیے ہو رہے ہیں، کئی کو بولے تو مسیح معجزہ کرے ہیں، یا مسیح ان لوگوں سے اس لیے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، کئی کو بولے تو لوگ ان کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اب شاید کوئی یہ بولیں گا کہ کیا انہوں بادشاہ نہیں ہیں کیا؟ بالکل ہیں، انہوں بادشاہ ہیں، مگر انہوں یہ راستہ اپنانا نہیں چاہ رہے ہیں بادشاہ بننے کے لیے۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں یسوع مسیح پانی پہ چلتے ہیں۔ آیت 16 سے 21 میں لکھا ہوا ہے، پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی پر چڑھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا، اور آندھی کے سبب جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔ پس جب وہ کھیتے کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے، مگر اس نے ان سے کہا کہ میں ہوں، ڈرو نہیں۔ پس وہ اسے کشتی پر چڑھا لینے کو راضی ہوئے، اور فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ میرے بھائی، دوسرے انجیلاں ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ مسیح ان کے شاگردوں کو فوراً سے کشتی میں سوار کر کے جھیل کے اس پار بھیجا دیے اور خود پہاڑ پہ چلے گئے دعا کرنے کے لیے۔ کیونکہ پہاڑ 3000 فیٹ اونچے ہیں تو طوفان یہ پہاڑوں کے ذریعے سے گلیل کے جھیل پہ آتا ہے، اور یہ ایک زبردست طوفان تھا۔ جب ان کے شاگرداں 25 یا 30 فرلانگ گلیل کے جھیل میں نکل گئے، اور جب ان کا آدھا راستہ طے کر لیے تھے
تو بیچ جھیل میں ان لگا مسیح کو چلتے ہوئے دیکھے۔ ان لگا ڈر گئے، کئی کو بولے تو ان لگا مسیح کو نہیں پہچانے۔ یا مسیح طوفان کے وقت ان کے شاگردوں کے پاس آئے، اور آج طوفان کے وقتوں میں مسیح ان کے چاہنے والوں کے پاس آتے ہیں۔ انہوں ہمارے طوفان کے وقت آنا چاہتے ہیں۔ کئی کو بولے تو انہوں اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں مصیبتوں میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج اگر آپ دکھ تکلیف میں ہیں تو فکر نہ کرو، اگر آپ پریشانی میں ہیں تو فکر نہ کرو۔ کئی کو بولے تو ان دکھوں میں، تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں بھی مسیح آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا ہم کلام کو ختم کریں گے اور آتے سے وقت ہم آیت 22 سے غور کرنا شروع کریں گے۔